اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا، یعنی فرشتوں کی جماعت میں سے نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل جو ہے وہ جنات میں سے تھی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو، ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، اور کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں اپنی اصلیت بتائی ہے کہ تمہیں ہمیشہ اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ جب ہم نے تمہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے قبل فرشتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بتلایا کہ میں اپنی ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ پیدا کرنے کا منشا کیونکہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی ہے، تو یہ کام تو ہم اور اچھے طرح سے انجام دے سکتے ہیں۔ جبکہ جب ان کے سامنے بات رکھی گئی تو وہ پوری حقیقت سمجھ چکے تھے کہ انسان کیسا ہوگا، اس میں کیا صفات ہوگی۔ جبکہ انسان جو ہے وہ قتل و غارت بھی کرے گا اور دنیا میں دوبارہ فساد پیدا کرے گا، جیسا انسان سے پہلے جن کر چکے تھے۔ انسانوں سے پہلے جس طرح بھی انسان اس زمین کا اصل مالک ہے، اس زمین پر کنٹرول انسان کا چلتا ہے، اور دوسری مخلوق سب تابع ہیں انسان کے، جن ہو، ہوا ہے، اس طرح دوسرے جو جاندار ہیں سب، وہ سب انسان کے تابع ہیں۔ اونٹ، ہاتھی، گھوڑے، شیر، یہ سب انسان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان کے کنٹرول میں۔ تو ہمارے سے پہلے اس زمین پر اصل کنٹرول تھا جنوں کا، اور دوسری مخلوق ماتحت تھی، یہ ہوتا تھا۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ریسرچ کے ذریعے سے، بھئی ڈائناسور اتنے 100 سال پہلے تھا وغیرہ، تو اتنے 100 سال وہ تو اللہ جانتا ہے ان کا اندازہ کتنا صحیح ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ چیزیں تھی پہلے، اس لیے کہ ہم سے پہلے جن بھی تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گویا جب یہ کیا کہ ارادہ کیا انسانوں کو پیدا کرنے کا، تو فرشتوں کو کہا، سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو اختیار دیا کہ تم میں سے کون ہے جو جا کر، کیونکہ انسان کو بنانا ہے تو وہ زمین کی مختلف مٹی کو لے کر آئیں، کیونکہ مٹی کے جو اوصاف ہے وہی اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کی ہے، اور مٹی سے بنانا تھا۔ اب تک کی جو مخلوق تھی، جن تھے، تو جن جو ہے وہ تو آگ سے بنے ہیں، فرشتے جو ہے وہ نور سے بنے ہیں، صرف روشنی اور لطافت سے بنے ہیں، تو ان کا جسم نہیں ہے جیسے ہم چھوئے جا سکتے، دیکھے جا سکتے، وہ اپنی الگ ان کی ایک تعبیر ہے۔ تو فرشتوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، آخرکار ملک الموت نے یہ کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ملک الموت آئے اور انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی اور لے کر رب تعالیٰ کی حضور میں پیش ہوئے۔ اس کا گارا بنایا گیا، اور گارا بنانے کے بعد ایک وقت تک اس کو رکھا گیا۔ پھر اس گارے میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پتلا تیار ہو گیا، ایک لمبے وقت تک رہا، اتنا رہا کہ اس میں سے کھن کھن کی آواز، مٹکے میں سے آواز آتی ہے نا، ایسی آواز آنے لگی۔ تو یہ جو شیطان تھا، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ بنا لیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے اب مجھ سے بڑھ کر مخلوق ہوگی۔ اب تک تو کیونکہ جن تھے نا ہم سے پہلے، تو ان کا مقام تھا، اب وہ ختم کر دیے گئے تھے، یہ باقی رہ گیا تھا اکیلا، اور اس کو اوپر لے جایا گیا تھا فرشتوں کے ذریعے سے، وہ عبادت میں اپنی بڑھا ہوا تھا۔
لیکن کمزوری جیسے دنیا میں ہوتا ہے انسانوں میں، ابھی یہاں چند دنوں کے لیے میں نماز پڑھنے لگ جاؤں تو امام صاحب کو ایسا ہوا کہ شاید ابھی یہ امام بن جائے گا میری جگہ. اسی طرح اگر رویل کا ہم کنٹرول سنبھال لے تو یہ رویل کا ذمہ دار ہے، وہ سوچے گا کہ مولانا کا ارادہ بدل گیا ہے. تو کرسیوں کی تو جھگڑے ہیں سب دنیا میں ہر جگہ. تو اگر کوئی دکان کھول لے گا اسی جیسی دوسرا رکھے گا، اس میری جیسی دکان کھول گا کہ وہاں چلی جائے گی. یہ انسانوں میں یہ چیز موجود ہے. تو یہ چیز اس میں بھی آ گئی کہ اچھا یہ میری جگہ لے لے گا. آدم علیہ السلام کے بارے میں اس کو یہ اندازہ ہو گیا. تو وہ ایک مرتبہ اندر گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جہاں رکھا ہوا تھا وہ اندر گھسا ناک کے ذریعے سے. ہم پورے کھوکھلے ہیں اندر سے، تو لیکن وہ دل میں داخل نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ سب جگہ وہ گھوم کر آ گیا. تو اس نے پھر باہر آ کر جو اندازہ لگایا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، وہ یہ تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بہت کم اپنے ارادے پر ثابت قدم رہ سکتی ہے، لیکن اگر رہ گئی ثابت قدم تو پھر اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ارادہ کر لے اور ٹھان لے اس پر جم جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے کوئی ارادہ کر لیا پختہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ارادہ کر لیا اللہ پر بھروسہ کرو اور ڈٹ جاؤ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرا اپنا واقعہ ہے اور دنیا نے ابھی دیکھا 20-25 سال کے بعد. مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، پاکستان کے مشہور مفتی ہے. تو جب یہ امریکہ نے 19/11 کے بعد حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس پر، 11 سپٹمبر کے بعد 2001 میں افغانستان پر، تو حملہ کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح، یہ ایسے نہیں حملہ کر دیتے، دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی طاقت ہے کیا ہے، اس کے بعد جاتے ہیں، ڈرپوک ہے اندر سے. تو پوری کوشش کی تھی کہ بھائی سب سے بات کر کے ان کو کاٹ دیا جائے تاکہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکے. پاکستان ہے، مسلمان ملک ہے، دھمکی دے کر ہر طرح سے. تو آخر میں لاسٹ کوشش اس نے یہ کی کہ وہ مشرف تھا اس زمانے میں پاکستان کا جو ڈکٹیٹر تھا، صدر تھا پاکستان کا، اس کے پاس بھیجا کہ بھائی تم علماء کی ایک جماعت وہاں بھیجو اور ان کو سمجھاؤ کہ اسامہ بن لادن کو ہمیں سپرد کر دو تو پھر ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی بھی اس گروپ میں تھے اور وہ متکلم تھے. 10 علماء گئے تھے پاکستان سے. تو میں نے خود ان سے یہ واقعہ پوچھا تھا، اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. تو اب اس کے بعد آخری بات یہ ہوئی، ہم نے سب نے جا کر کہا ان سے، ملا عمر سے ملاقات ہوئی جو طالبان کے بڑے تھے، کہ دیکھو ایک آدمی کی وجہ سے آپ اپنی پوری قوم کو تباہی میں ڈال رہے ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی اور دانائی کی بات نہیں لگتی. تو کہا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ تم جو ہے ایسی بات کرتے ہو کمزور علماء ہو کر. ایک آدمی، قرآن نے تو ایک ہی آدمی کے بارے میں کہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یا اگر کسی نے ایک ناحق جان کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور یہ ایک ایسے متقی پرہیزگار آدمی کو جس نے اپنی پوری کائنات، سونے چاندی کی دکانیں، خزانے چھوڑ دیے اور وہ چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے رشیا سے ہمارے پاس آ گیا اور ہماری میزبانی کو اس نے یعنی ہم پر بھروسہ کیا ہماری میزبانی پر. اور آج جب وقت آ گیا تو اس کی طاقت کو دیکھ کر ہم اپنی قوم کی ہلاکت کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیں. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے تھے کہ جو عزتوں کی، ناموس کی حفاظت کی خاطر جم جاتے تھے. ہم بھی ان کے طریقے پر چلیں گے اور جم جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو نہ ذلیل کرتا ہے نہ کسی دشمن کے سپرد کرتا ہے، تو پھر میں کیسے اس کو سپرد کر دوں. تو انہوں نے کہا ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ حملے کروائے. تو کہا ثبوت پیش کرو میرے سامنے، اگر انہوں نے کروائے تو ثبوت پیش کریں گے تو میں کسی مسلمان ملک کے 2 مسلمان ملک اور ایک کافر ملک ہوگا، اور وہ 2 مسلمان ملک کیونکہ اکثریت میں ہو جائیں گے، اگر وہ فیصلہ کر دیں گے تو میں دے دوں گا ان کے ہاتھ میں. تو انہوں نے ثبوت کے طور پر صرف آڈیو کچھ پیش کیے. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا اس آڈیو کی وجہ سے امریکہ کی کورٹ اسامہ کو وہ سزا دے سکتی ہے جو سزا وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں ان کے بارے میں، یا سپرد کر سکتی ہے؟ ہم کوئی آدمی ایسا بتلا دے کہ امریکہ کے کسی آدمی نے ہمارے ملک کے خلاف ایسا جرم کیا ہے اور ہم بھی ایسے ہی ثبوت پیش کر دے، تو کیا ان کا کوئی آدمی ہمیں وہ سونپ سکتے ہیں؟ تو یہ بات انہوں نے پھر مشرف کو بتلائی.
تو اس نے کہا وہ تو انہیں شرم نہیں آتی ان سے، یعنی کیونکہ اس زمانے میں تو یہ سوچتے تھے کہ گھٹیا لوگ ہیں، استغفر اللہ العظیم. تو کہا کہ ہم ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں، وہ تو بہت اونچے ہیں. کہا اگر وہ اونچے ہیں تو ہمارا رب ان سے بڑا اونچا ہے، اور ہم اپنے رب کی طاقت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں. آپ حضرات آئیں، آپ چلے جائیں، اور ہم نے اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. تو اس نے پھر دھمکیاں دی، ہم پتھر کے دور. کہا نہیں، ہم تو پتھر ہی میں رہتے ہیں، ہم کو پتھر کے دور میں کون لوٹائے گا. یہ ہمارا تو ابھی ابھی آپ دیکھ رہے ٹھکانہ، ہماری حکومت یہیں سے چلتی ہے، تو ہمیں کوئی کہیں نہیں لوٹا سکتا. البتہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی نے آج تک ہمیں فتح نہیں کیا ہے. 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے. اور امریکہ کو کہے کہ بہت سوچ سمجھ کر آئے ہمارے پاس، جاؤ چلے جاؤ. یہ کہہ کر اس نے اللہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو کسی بات کا تو اللہ پر بھروسہ کرو. اور اس بھروسے کو آپ دیکھ رہے ہیں 20 سال کے بعد وہ نکلنا چاہتے ہیں. پلیز ہمیں آپ حملہ مت کرنا، ہم جب نکلنے جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے وطن میں. ہزاروں یعنی 20 روزانہ کے 20 سپاہی تو ان کے خودکشی کر لیتے ہیں. اور امریکہ کے باغات جہاں پارک ہوتے ہیں وہاں پر، ان پارکوں میں پاگل جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یہ سپاہی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے. پاگل ہو گئے ہیں سب، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. وہ بیمار ہونے کے بعد بھی آدمی سامنے اچھا پہن کر رہتا ہے تاکہ ایسا لگے کہ میں طاقتور ہوں. تو ایسا حالت ہو گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر فرماتے ہیں ہم کو کہ کیا جب انسان میں یہ جو شیطان کہہ رہا تھا کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے گا یہ، تو پھر اس کے مقابلے پر کوئی آ نہیں سکتا. تو یہ عزم اور پختہ ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس واقعے کو یاد دلاتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ. تو آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس میں روح پھونکے، تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے اس کو مکمل بنا لیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں روح پھونکوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب جو یہاں حاضر ہے وہ سجدے میں گر جاؤ. تو سب نے سجدہ کیا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. کہیں ہم ایسا نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو تو یہ بھی شاید فرشتوں کا کوئی فرد تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ فرشتوں کا فرد نہیں تھا، بلکہ اس کی اصلیت جن تھی. اور جن کا مادہ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی کی تھی، کیوں سجدہ نہیں کیا تو نے؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آگ کی خاصیت بلندی ہے اور مٹی کی خاصیت جو ہے وہ پستی ہے. تو ایک بلند شخص، ایک بلندی والی ذات، وہ جو ہے پستی والی ذات کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن یہاں سجدہ بلندی اور پستی کو نہیں تھا، بلکہ یہاں پر سجدہ رب تعالیٰ کے حکم کو تھا. اس لیے اس نے رب تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا، جس کی بنا پر وہ مردود ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی کہا، یہ نہیں کہا آدم کی ذات کے سامنے سجدہ، اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ تھا تو اس نے وہ سجدہ نہیں کیا. افتتخذونہ، اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جس نے ہمارے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، کیا اس کو اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد کو تم دوست رکھتے ہو؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ کے دوسرے بندے جو شرک کرتے ہیں وہ اسی کی بات مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست رکھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. دشمنی اس کے اندر پہلے سے بغض اور حسد بڑا ہوا ہے انسان کے لیے، اور تم اس کو دوست رکھتے ہو. تو کتنا برا بدل کہ تم نے ایک طرف اللہ کی دوستی اختیار کرنا تھی، ایک طرف شیطان کی، تو آپ نے شیطان کو اختیار کیا. بئس للظالمین بدلا، کتنا بڑا برا بدل ہے ظالموں کے لیے. یعنی وہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں جنہوں نے بدل کے طور پر رب تعالیٰ کی دوستی کے مقابلے میں شیطان کی دوستی اختیار کی. اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچ کر ان حقائق تک پہنچ جائے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. اگر ہمیں اتنی دیر یہ ہو جائے کہ شیطان اس سے خوش ہو جائے گا اور رب تعالیٰ ناراض ہوگا، تو آدمی کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ اس کیفیت تک انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام بہت اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور مؤمنین میں جس کا جتنا اونچا مقام ہے وہ اتنا ہی زیادہ شیطان کی دوستی سے اور اس کی فرما برداری سے دور رہتا ہے.
اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کیونکہ شیطان ہی کی بدولت پھر انسان یہ جتنے آپ بتوں کے نام سنتے ہیں اپنے انڈیا میں ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں بتوں کے نام، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، کئی باتیں، وہ خدا کا اوتار ہے، پتہ نہیں کیا نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے یہاں پر، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت۔ یعنی جب میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو کسی سے مشورہ نہیں لیا تھا میں نے کہ مجھے پیدا کرنا چاہیے، تمہاری کیا رائے ہے، میں خالق ہوں، خود اپنے ارادے سے میں نے پیدا کیا ہے، تو ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور خود وہ جو پیدا کیے گئے تب بھی ان سے کوئی رائے مشورہ نہیں لیا گیا ہے، تو ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ جس طرح آپ میری مخلوق ہے وہ بھی میری مخلوق ہیں، پھر آخر اس کی فرما برداری اطاعت کرنے سے تمہیں کیا ملے گا جب وہ ہمارے دشمن ہیں۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں کیا میں ان کو اپنا مددگار بناتا، ان کو مددگار کیسے بناتا میں، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں اس لیے تم بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور پھر ان کی اور ایک کمزوری اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے اس میں ہمارے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بزرگان دین کی شان میں زیادتی کرتے ہیں۔ شرک کی راہیں مختلف، بزرگان دین کی شان میں زیادتی کرنا، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، تو اس کا آپ زیادہ سے زیادہ اس کی زندگی میں اس سے دعا کرا سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ کی ولایت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا کوئی راستہ جو ہے اٹکی ہوئی مشکل کو آسان کر دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کی اتباع کر قیامت کے دن یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا موقع دیں گے تو یہ میری بھی شفاعت کر لے گا یہ۔ لیکن مر جانے کے بعد وہ ہم سے زیادہ کمزور ہو گیا اور زیادہ سے زیادہ اس کے صدقے تو فعل میں آپ دعا کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر شخص، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ صحابہ کرام نے پڑھا اس لیے ہمیں معلوم ہے، اگرچہ آپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی گئی اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے، آپ پر درود پڑھا گیا، بس اللہم صلی علی محمد، جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ آپ پر پڑھا گیا، لیکن جنازہ رکھا گیا سامنے، اور جنازہ ہر انسان کے لیے جو پڑھا جاتا ہے اس میں ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری میت کی مغفرت فرما دیجیے، اس کو دنیا کے مقابلے میں بہترین گھر والے اور دنیا کے مقابلے میں بہترین جگہ عطا فرما۔ تو جس بزرگ کے لیے آپ نے جنازہ پڑھا ہے ان کی وفات کے وقت میں، وہ اندر جانے کے بعد کیسے ہم کو دینے والے بن گئے؟ جب وہ اس دنیا میں ان کا جسم موجود تھا، ہمارے سامنے تھا، اور ہم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تو اندر جانے کے بعد وہ ہمیں بخش دینے والے یا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اور یہی وہ رائے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یعنی ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں ان کی اور ایک کمزوری، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور قیامت کے دن، اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے کہے گا جنہوں نے ان کی عبادت کی ہے، جنہوں نے ان کو پکارا ہے، ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، نادوا شرکاء الذین زعمتم فدعوہم، ان شرکا کو بلاؤ جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ میرے شریک ہے، فلم یستجیبوا لہم، اب وہ پکاریں گے ان کو تو ان کی طرف کوئی جواب نہیں آئے گا، وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے درمیان ایک آڑ حائل کر دیں گے ہم۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام جن کی عبادت کی گئی، تو پہلے تو بلائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو خدا کو چھوڑ کر، تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ آپ جانتے ہیں جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نے ان کو نہیں کہا تھا، اور میرے بعد آپ کے پاس علم ہے کہ میں ایسی کوئی نصیحت اور وصیت کر نہیں گیا تھا، میرے بعد جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ تو ان کے سامنے مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کی جو مورتیاں تھیں وہ مورتیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لے
کہ آج ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی کمزوری بتلا رہے ہیں کہ آپ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ روز محشر یہ تمہارے کام آئے، لیکن یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مجبور ہے، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہوگا؟ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ آیت ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے بزرگ ہو چاہے دوسرے لوگ جو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص پر ثابت قدم رکھے اور ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم لا الہ الا انت نستغفرک۔